السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علمی رسوخ کی ترویج ہو اور نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کے تجربات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مفتی نور واحد شاہ صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل، ضلع مانسہرہ سے۔ تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کا جو 20 سالہ تجربہ ہے مدارس کی دنیا میں بحیثیت ایک محتمم، بحیثیت ایک استاد، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ماشاءاللہ ایم فل بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس کا مقالہ بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ تو ایک یونیورسٹی لیول میں ایک عالم دین کس طریقے سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، کہ آپ نے مجھ جیسے فقیر کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور اس قابل سمجھا کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے ذاتی تعارف سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، کس علاقے سے ہے، اور آبائی علاقہ آپ کا کون سا ہے؟ میرا نام نور واحد شاہ ہے، میرے والد صاحب کا نام نور حبیب شاہ ہے، سادات فیملی سے تعلق ہے۔ بڑگرام کے ایک قریبی علاقے کوزہ بانڈا کے گاؤں سفیان سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے آبا اجداد تقریباً 350 سال سے اسی علاقے میں آباد ہیں، اور بیک گراؤنڈ جو آبائی ہے وہ یہ ہے کہ ترمذ سے ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، ترمذ سے سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جد امجد تھے، وہاں سے تشریف لائے تھے اور سوات کے علاقے میں آباد ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے اس بڈگرام کے علاقے میں آباد ہوئے۔ تقریباً 300 سال سے پھر ہم اسی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا ذاتی تعارف معلوم ہوا، بٹگرام کے علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور ایک سادات فیملی کے جو پیچھے تاریخ تھی اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرما دیا۔ مفتی صاحب، تعلیمی دورانیہ آپ کا بالخصوص دینی تعلیم سے اگر ہم شروع کریں تو کہاں سے آغاز کیا، اور دورہ حدیث تخصص تک آپ گئے تو کن کن جامعات سے آپ نے پڑھا؟ ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں ہی، گاؤں کی مسجد میں ناظرہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو اسکول کی تعلیم ہے وہ گاؤں کی ہی تعلیم اسکول میں، پرائمری اسکول میں حاصل کی 4تھی جماعت تک، اور پھر 5ویں جماعت سے پھر کزبانڈا ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں پر تعلیم شروع کی۔ لیکن ہم 6ٹھی پاس کرنے کے بعد پھر دوبارہ کراچی ہجرت کرنی پڑی۔ دوبارہ کا مطلب یہ کہ میری پیدائش بھی اصل میں کراچی کی ہی ہے۔ والد صاحب بچپن جب ہم پیدا جب نہیں ہوئے تو اس وقت سے کراچی میں رہتے تھے، تو پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد 6-7 سال کی عمر میں پھر گاؤں آ گئے تھے، پھر یہاں تعلیم شروع کی، اور اس کے بعد 1987 میں 6ٹھی پاس کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم کراچی چلے گئے تھے، اور مڈل تک تعلیم پھر میں نے کراچی میں حاصل کی۔ اور مڈل پڑھنے کے بعد پھر مجھے مدرسے کا شوق ہوا، تو میں دارالعلوم کراچی میں متوسطہ سوم میں نے داخلہ لیا، اور وہاں سے متوسطہ سوم سے لے کر 1999 تک، 1991 سے 99 تک، ان 9 سالوں میں پھر میں نے 9 سال تعلیم حاصل کی دارالعلوم کراچی میں۔ اور اسی دوران دارالعلوم کراچی میں، چونکہ اس زمانے میں عصری تعلیم کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسکول کے امتحان وغیرہ دینے کی اجازت نہیں تھی، تو ایک سال میں ثانیہ کے سال میں جب میں چھٹیوں میں گاؤں آیا ہوا تھا، تو یہاں پھر میں نے میٹرک کا امتحان بھی دے دیا تھا الحمدللہ، وہ بھی اچھے نمبر سے اللہ تعالیٰ نے پاس کرا دیا تھا۔ اور اس کے بعد مزید تعلیم کی، چونکہ جامعہ دارالعلوم کے اندر مجھے اجازت نہیں تھی، پھر مزید تعلیم پھر میں حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے بعد فراغت کے بعد 99 کے آخر میں ہماری فراغت ہوئی، پھر 2000 میں دارالفتہ والارشاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی تخصص میں داخلہ لیا۔ حضرت مفتی ابو العلا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جامعۃ الرشید میں پہلا سال تھا، اور ہمارا تخصص کا جو سال تھا 2000، اس میں ہم نے جامعۃ الرشید میں داخلہ لیا۔
اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ہے ہماری تخصص مکمل ہوئی، اور بعض فتاوی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمارے دیکھے، اور بعض مواقع پر حضرت نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ سے کسب فیض حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اور سن 2000 میں آپ کا تخصص مکمل ہو چکا تھا؟ جی ہاں، سن 2000 میں تخصص مکمل ہوا تھا، پھر سن 2001 میں میں نے تخصص فی صحافہ کیا، وہ بھی جامعۃ الرشید کے اندر تخصص کا پہلا سال تھا، اور ہم 2 ساتھی تھے اس میں، اور اس کے بعد پھر سن 2001 کے آخر میں ستمبر میں شاید جو سال مکمل ہوا تھا اسلامی سال، تو اس میں پھر جامعۃ الرشید کے اندر میری تقرری ہوئی تھی۔ الحمدللہ اساتذہ کرام نے خود مجھ سے فرمایا کہ آپ جامعۃ الرشید میں تدریس شروع کر دیں، تو ان کے حکم پر میں جامعۃ الرشید میں تدریس شروع کی، اور سن 2007 تک، سن 2006 کے آخر تک، ستمبر نومبر تھا شاید، کہ اس وقت تک پھر میں وہاں تدریس کی، اور پھر مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل جو جامعۃ الرشید کی شاخ ہے، یہاں پر پہلے مولانا احتشام صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ 4 سال انہوں نے اس مدرسے کی نگرانی کی، پھر وہ تشریف لے گئے تھے یہاں سے۔ 1 سال کے درمیان میں مولانا عبدالرحمان صاحب کوہستان کے جو ہے، جو جامع فاروقی کے فاضل ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور جامعۃ الرشید کے اندر استاد بھی رہے، 1 سال وہ رہے، اس کے بعد پھر میری تشکیل ہوئی تھی، اور اس سے لے کر اب تک پھر مدرسہ عربی اسلامی بٹن کی تدریس اور انتظام کی ذمہ داری میرے۔ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ تقریباً پچھلے 18-19 سال سے آپ مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل کے اندر بحیثیت ایک محتمم کے اور انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو ہم بقیہ جو آپ کی عصری تعلیم ہے ایم فل، اس کا بھی سوال باقی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوچھنا چاہیں گے یہاں پر ہی کہ بحیثیت ایک محتمم ایک ادارے کو چلانے میں کیا کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے، اور اس پورے دورانیے کے اندر کیا کیا تجربات آپ نے حاصل کیے؟ بس اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی اساتذہ کرام اور بڑوں کی نگرانی اور توجہ رہی، ان کی وجہ سے یہ مشکل ترین کام کچھ میرے لیے آسان رہا، لیکن ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ جامعۃ الرشید کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کافی علمی کام کرنے کا بھی موقع ملا، جس میں بہتر سب سے اہم کام صحیح البخاری کی نئی جو ایڈیشن ہے، جو الطاف برخورداری صاحب نے چھاپی ہے، اس کی تصحیح کا کام مفتی آفتاب صاحب دامت برکاتہم علیہ جامعۃ الرشید کے جو بڑے استاد ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنے کا موقع ملا، اور اس دوران پوری بخاری شریف کی کے حواشی کئی دفعہ پڑھنے کا اور سننے کا اور اس کی تصحیح کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی ابو صاحب دامت برکاتہم علیہ کے ماتحت تفصیل بیشت زیور کا کام کیا ہم 3 ساتھیوں نے۔ مفتی حماد صاحب دارالعلوم جامعۃ الرشید کے بڑے استاد تھے، اور ابھی پنڈی میں ہوتے ہیں، اور مولانا مفتی سفیر احمد صاحب دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، اور دارالعلوم کراچی کے ہی متخصص بھی ہے، وہ جامعۃ الرشید کے بڑے استادوں میں سے ہیں، اور بندہ ناچیز ہماری یہ تشکیل ہوئی تھی اس پر کام کرنے کی۔ اور پھر بعد میں جب مولانا سفیر احمد صاحب واپس تشریف لے گئے تھے اسلام آباد، تو پھر مولانا حسن بڑے استاد ہیں، وہ بھی تھے، تو ہم نے مل کر یہ کام کیا، اور پھر مفتی اللہ صاحب برکاتہم عالیہ کی تصحیح کے ساتھ پھر یہ شائع ہوا، اور الحمدللہ بہت چل رہا ہے پورے ملک میں، اور بہت جگہ پر اس سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ لیکن اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو علمی کام کرنے کا بھی موقع ہے، بہت سے فتاوی، تحقیقی فتاوی بھی لکھنے کا موقع ملا، لیکن وہاں سے آ کر یہاں ایک ذمہ داری چونکہ سونپی گئی تھی، ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس کو سنبھالنا تھا، اس کو آگے بڑھانا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت یہ 7.5 تک اس میں اسباق تھے، اسکول وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں تھا، تو پھر میں نے جامعۃ الرشید کی ویژن کے مطابق اس کے اندر اضافات کیے، اسکول کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے تو حفظ کے ساتھ اسکول کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر جو متوسطات پرانے زمانے میں ہمارے مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے، اس کے متبادل کے طور پر پھر ہم نے یہاں باقاعدہ اسکول شروع کیا 8ویں جماعت تک، اور پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے اس کو میٹرک تک پہنچا دیا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے جو درس نظامی کے درجات تھے وہ پہلے ثالثہ تک تھے،
اور پھر حضرت مفتی مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم جامعۃ الرشید کے ناظم بھی ہیں، ان کے حکم پر اور ان کی مشاورت سے پھر میں کو ایک ایک سال بڑھاتا رہا. اب چھٹے درجے تک یعنی سادسہ تک اسباق بھی یہاں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ضرورت پڑی کہ اس علاقے میں کوئی بڑا ادارہ اس کا نہیں تھا تجوید کا، تو تجوید کا سلسلہ بھی ہم نے یہیں پر شروع کیا. مولانا قاری منتظر الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعۃ الرشید سے کلیۃ القراءت کر کے تشریف لائے تھے، ان کی زیر نگرانی سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ 8-10 سال سے یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. اس کے بعد پھر وقت کی ضرورت کے مطابق ہم نے حفاظ کورسز کا سلسلہ شروع کیا. مولانا ثناء اللہ صاحب مدظل العالی جب جامعۃ الرشید سے تخصص فی العربیہ کر کے آئے تھے، تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک سال حفاظ عربک شروع کی، اور اس کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سال حفاظ انگلش بھی شروع کی، اور اس کے لیے بھی جامعۃ الرشید سے ایک استاد ہمیں مولانا طلحہ صاحب ملے تھے، تو ان کی وجہ سے کام الحمدللہ آگے بڑھتا رہا. اور اب باقاعدہ جو حفاظ کورسز سسٹم ہے اس کو ہم نے یہاں شروع کر دیا ہے، اور اس کا اب 34واں بیچ چل رہا ہے، جو اس وقت اولا کے ساتھ میٹرک کے ساتھ اولا بھی پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو ناظرین، یہ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں. یہ بالخصوص جو اس ادارے کا حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے، تو پورے ملک کے اندر تقاریر کے اندر اور دوسرے دیگر مقابلوں کے اندر حفاظ ایجوکیشن سسٹم بٹل کے جو طلبہ ہیں وہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں پچھلے سالوں میں. اور تجوید کا شعبہ جس طرح مفتی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ضلع منصرہ کی سطح پر ایک معیاری ادارہ شمار ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہت سارے طلبہ کی پوزیشنز وہ درس نظامی کے اندر بھی اور دیگر درجات کے اندر بھی آتی رہی ہیں. اور اس وقت جو مفتی صاحب نے ذکر کیا، یہ ابھی بہت تھوڑا ہے جو پہلے سے آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آیا ہوگا یا ابھی آئے گا، تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لیے بہت زیادہ اس کو نہیں کھولا گیا. تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا، آپ اس حوالے سے کہ ایم فل آپ کا ہوا ہے ہزارہ یونیورسٹی سے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ کیسے آپ کا شوق بڑھا کہ ایک اتنی زیادہ مصروف زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم فل کی طرف بھی اپنے آپ کو لے کر چلے گئے اور وہ مکمل بھی کر لیا، اور مقالہ بھی آپ نے ماشاءاللہ لکھ دیا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں اسکول پڑھتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب دین تعلیم کا شوق ہوا تو دارالعلوم کراچی میں پڑھنا شروع کیا. دارالعلوم کراچی میں پھر امتحانات اسکول کے دینے کی اجازت نہیں تھی اس زمانے میں، اس لیے پھر وہ سلسلہ موقوف کرنا پڑا میٹرک کے بعد. پھر جب جامعۃ الرشید آئے تو جامعۃ الرشید کا بھی وہ زمانہ تھا جب عصری تعلیم کی بہت سخت مخالفت کی جاتی تھی، اور عربی انگلش کے الفاظ بولنے پر بھی پابندی ہوتی تھی، تو وہاں بھی سلسلہ جاری نہیں رہ سکا. لیکن پھر 7 سال جامعۃ الرشید میں رہنے کے بعد جب مجھے بٹل بھیجا گیا، تو یہاں پھر میری جو عصری تعلیم کا شوق تھا وہ دوبارہ موزن ہوا. اور پھر میں نے یہاں پر 1993 میں میں نے میٹرک کیا تھا، اور پھر 2007 سے پھر میں نے ایف اے اور پھر بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد 2015 میں ایم اے مکمل ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ مالی مشکلات وغیرہ کی وجہ سے پھر آگے نہیں چل سکا سلسلہ. 2015 میں اللہ کا شکر ہے کہ حضرت استاد صاحب دریم صاحب برکاتہم العالیہ کے ساتھ حج کا موقع ملا. تو اسی کے دوران حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم، تو میں نے اس طرح کہا کہ حضرت اس طرح یہ ایم اے تو ہو گیا ہے لیکن آگے ایم فل کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں. تو حضرت نے بھی حوصلہ افزائی فرمائی کہ نہیں، آپ اس کو جاری رکھیں. تو پھر ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے پھر دوبارہ میں نے 2018 میں ایم فل میں داخلہ لے لیا ہزارہ یونیورسٹی میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایم فل بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تو ہے، لیکن حالات جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی. لیکن پھر بھی کافی حضرات فرما رہے ہیں ساتھی، اور بعض اساتذہ کرام نے بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ کو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری آسانی فرمائے. بہت بہت شکریہ. بس آخری سوال میں ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ مقالے کا موضوع کیا تھا، اور کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں مقالہ لکھتے ہوئے، جو ابھی اسلامک اسٹڈیز میں آنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے. اچھا، موضوعات تو ویسے بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن میرے موضوع میں نے ایسا منتخب کیا کہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، خاص طور پر مدارس کی دنیا میں پڑھنے والے
ساتھیوں کو اس کا فائدہ ہو۔ عصری علوم میں جامعۃ الرشید کی خدمات، کہ جامعۃ الرشید نے عصری علوم میں کیا خدمات انجام دی ہیں، اس پر میں نے مقال لکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ایک جامعۃ الرشید کا تعارف بھی لوگوں کے سامنے آ جائے، اور ہمارے جو مدارس میں پڑھنے والے ساتھی ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ عصری تعلیم مدارس کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، اور عصری تعلیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مدارس کی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جامعۃ الرشید نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اب تو الحمدللہ یونیورسٹی بھی منظور ہو گئی جامعۃ الرشید کی۔ تو اس پر میں نے اپنے طلباء ساتھیوں کو، اپنے علماء ساتھیوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ آپ مدارس میں رہتے ہوئے بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے مواقع ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے جو مدارس کی دنیا سے واقف نہیں ہیں، یونیورسٹی کے لیول، یونیورسٹی کی طرف جن کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، عصری تعلیم کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، ان حضرات کو بھی یہ معلومات پہنچانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ مدارس میں بھی عصری تعلیم بہترین طریقے سے چل رہی ہے اور بہترین طریقے سے ہو رہی ہے، اور جامعۃ الرشید سے عصری تعلیم حاصل کرنے والے حضرات بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہاں کے بہت سارے کورسز ہیں، فائنانس کورس ہے، اسی طریقے سے وہاں جو کلیت شریعت کا کورس ہے، اور بھی بہت سارے کورسز اب لانچ کر چکا ہے جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی نے، تو ماشاءاللہ مزید ترقی کرتے ہوئے بہت ساری نئی جہتیں بھی شروع کی ہیں، اور مزید بھی آگے کام کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ مدارس کے طلباء اور اسی طریقے سے یونیورسٹی کے طلباء کے درمیان جو ایک بہت بڑا گیپ پائی جاتی ہے، گیپ بھی ختم ہو جائے، اور دونوں اس دونوں تعلیموں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یقیناً آپ کا جو موضوع ہے مقالے کا، اور پھر اتنی مصروفیت کے باوجود اس طرف آنا، یہ اس بات کی طرف ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ پر آ کر یا فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہمیں بند نہیں کر دینا چاہیے اپنا سیکھنے کا جو مرحلہ ہے، بلکہ اس کے بعد اصل جو سیکھنے کا میدان ہے وہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ عصری میدان ہو یا دینی میدان ہو۔ تو ایک طالب علم کو ہمیشہ طالب علم ہی رہنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک مرحلے کو مکمل کر چکا ہو تو اس پہ ہی اس کو محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، یہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، اور جو شخصیت موجود ہیں یہ میرے استاد ہیں، اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل میرا مادر علمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میرے یہ تدریسی خدمات بھی الحمدللہ چل رہی ہیں۔ انٹرویو کے شروع میں اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس ادارے کو اور شخصیت کو اچھی طریقے سے جان سکیں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس طرح کی علمی شخصیات کے انٹرویوز آپ کے سامنے نصر.pk کے پلیٹ فارم سے آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔